الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. اما بعد جو ہے خطبہ ہوا جو ہے خطبہ پڑھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ میں ارشاد فرمایا. اور یہ ہمارے خطبوں میں تو بہت ہے. یہاں تو خطبہ بھی الگ ہو, ہمارے یہاں تو وہی لکڑی کے پکڑ جو 3 خطبے چھپے ہوئے ہیں, بس وہی اپنا ہاتھ پڑ گیا. ایک حضرت شاہ اسماعیل صاحب والا وہ سب جگہ, بس ایک حضرت مدینے جو ہے جہاد کا لکھا تھا وہ خاص جگہ پڑھا تھا, اور ایک مختصر ہمارا قاری شریف کو یہی پر یاد تھا, مظفر کو بھی یاد ہے, ہارون کو بھی یاد ہے. چل فإن خير الحديث كتاب الله. بہترین ان احسن القصص کہا گیا قرآن میں, بہترین حدیث اور بہترین چیزیں قصے جو ہیں وہ تو کلام اللہ کے قطعی سمجھ گئے, عبرت عمل حالات. چل وخير الهدي هدي بس, محمد. اور بہترین طریقہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کے طریقے کے اوپر اگر چلے آدمی تو بالکل کامیاب. اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہو تو میرا اتباع کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. وشر الأمور محدثات مشر الامور انہا ہو تو انہا ہے پہلے تو شرع ہوا, تو شر بدترین امور جو ہے محدث بدعتیں جو کل آیا تھا نا, من احدث فی امرنا ھذا, بس یہ محدثات جو ہیں یہ بدترین چیزیں ہیں. وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. ہر بدعت گمراہی ہے. وعن یوں کہیں حدیث میں بھی آیا کہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوا ہے دنیا میں, اس کے مقابلے میں ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لے. چل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله 3 ملحد في الحرم. کیونکہ سب سے مبغوض ترین تمہیں اللہ کے نزدیک 3 آدمی 3 قومیں ہیں. تب ایک تو یہ کہ جو حرم میں الحاد کرے, حرم شریف میں الحاد بددینی کرے. ومن يرد بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم, قرآن کی آیت. الحاد کے معنی جو ہے بددینی, گمراہی. اسی کے درمیان میں حلق کا درجہ تو بدعت کا ہے, اور اوپر کا درجہ اعتقاد کے جو ہے ناش کرنے کا. خوارج جو ہے معتزلہ ہیں. جی ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. بس, اور اسلام کے درمیان میں جاہلیت کی چیزوں کو کوئی سا جو ہے زندہ کرنا چاہے. مصر کے درمیان میں اس کا فرعون کا مجسمہ جو ہے اس کی تصویریں بننی شروع ہو رہی اور اس کو لٹکایا جا رہا, کہ یہ ہمارا تو اثر جو ہے یہ تھا, دین اسلام میں کہاں گیا. جب ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق يحرق دمه. بس, اور کوئی سا جو ہے کسی مسلمان کے خون کو بغیر حق کے گراوے. سمجھ گئے, اگر حق سے ہو قصاص میں ہو چاہے یا رجم میں ہو, دوسری چیز ہے. بغیر کسی حق کے دشمنی کے درمیان میں کسی مسلمان کا خون گرائے, یہ مبغوض لوگوں میں. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. جو کہتے ہیں حضور کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی. سمجھ گئے, چاہے شروع میں چلی جائے جیسے بے حساب والے کی دعا سے جائیں, چاہے کچھ تھوڑے بہت اتقاء میں چلی جائے جا بھی سکے گے, مگر وہ سب انکار کر دے جنت میں جانے. صحابہ نے کیا سنا, انکار کون کر دے گا. چلیے. قيل ومن ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. بس رواه یہ البخاري. حضور نے کہ انکار کرنے کا مطلب کہ میری نافرمانی کرے, جو میری نافرمانی کرے گا اس نے میرا کہنا ماننا نہیں, مانا بس, جب کہنا نہیں ماننے انکار ہو گیا. جی. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. جو کہیں جائے حضور سو رہے تھے, 3 فرشتے آئے اور آنے کے بعد جائے انہوں نے جو ہے خواب کے درمیان میں یوں کہا کہ ان کی ایک مثال بتاؤ. دوسرے نے کہا کہ تو سو رہے ہیں, اسے دوسرے نے کہا کہ نہیں پڑے سو رہا ہوں, ان کی آنکھ سو رہی, ان کا دل جاگ رہا, لہٰذا سنیں گے سمجھیں گے. چل خواب میں سب انبیاء کی نوم جو ہوا کرتی ہے سمجھ گئے, وہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ دل کا جاگتا ہوتا ہے
समझ गए, आंखें सोती हुई होती हैं, सारे अम्बिया का है। वो आपने ये देखा कि सो रहे थे? हैं? नहीं, ये तो वाकया सो रहे थे तो ख्वाब में अगला वाकया देखा कि 3 फरिश्ते आए। हुजूर सो रहे थे, वैसे सो रहे थे, बस सोने के दरमियान में ये देखा कि 3 फरिश्ते आए। और एक ने कहा कि इन बड़े मियाँ की कोई मिसाल बताओ। दूसरे ने कहा ये तो सो रहे। तीसरे ने कहा कि नहीं, इनका दिल जाग रहा और जो है आंखें सो रही। समझ गए? बस इनका कायदा यह है कि अम्बिया जो हुआ करते हैं उनका दिल जो है सोने में भी जागता रहता, वो ऐसा नहीं होता जिस हम सोए। इसी बिना पर अम्बिया जो ख्वाब में देखते हैं वो वही हुआ करते, क्योंकि दिल उनका जागता होता। इसी बिना पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब पर हज़रत इस्माइल को ज़िंदा करने का इरादा कर दिया। वरना जो है एक मुसलमान को, बच्चे को, ये कराबत को समझा ख्वाब पर थोड़ी करता है। बच्चों का अम्बिया का ख्वाब जो होता है वो जो है बस इसी बात से जो है कुरान पाक में उनकी तारीफ की गई, कसद्दक तो रोया, तो अपने ख्वाब को बिल्कुल सच्चा कर दिया। قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. یوں کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص نے جو ہے ایک مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد جو ہے اس کی مکان کی جو ہے بہت زوردار دعوت کی 300 ریال میں ہو جائے. بولونڈو کون ہو تم دونوں؟ تمہاری پرسوں کا ہے منگل کی رات میں قاضی صاحب کے یہاں دعوت ہے. تینوں سے چوتھا کوئی وہ ہوئی سنا ہماری جان پہچان کبھی ایک ہی ہوئی جائے اسے تھوڑا پہچاننا شروع کیا ہے نا. تیسرے تو شامل ہے، پہلے سب وہ فرمایا تیسرے تو شامل ہے، تیسرا تو شامل تھا وہ نئے سے دو کی دعوت دی. ہاں نہیں میں کسی کو دیکھا تھا میں یہی مراد تھا جو اسے تو پہچاننے لگا جو چل بس. اس کے بعد جو کہیں ان کی مثال ہے کہ ایک شخص نے جو ہے مکان بنا اور جو ہے ایک اعلان کر دیا دعوت عام ہے بھائی کل کو فلانے کے مکان کی. بس جس شخص نے ہاں کر لی اسے وہ دعوت میں پہنچ گیا، مزے کیے اور مار کھائے جنت سے، سمجھے. اور جس نے جو ہے لڑنے چلا گیا کسی سے وہ رہ گیا. ومن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. مادوا بس جس نے ہاں قبول کر لی سمجھ گئے وہ تو جو ہے پہنچ گیا دسترخوان پر اور خوب مار مارے. اور جس نے کہتے میں نہیں آتا ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له. جو کہا کہ بھائی تو گول گول بات ہوئی، دعوت کر دی، آیا کوئی نہیں آیا، کیا ہوا اس کو اور واضح کرو. اول ہوا اس کی تفصیل بیان کرو. اول ہوا لہو ان کے بعد سے اس کی تفصیل بھی کر دو. حضور کے بعد سے میرے نے خواب دیکھے نا، یہ تو گول گول بات ہوئی نا. ایک آدمی نے مکان بنایا اور دسترخوان بچھایا اور لوگوں کا دیا جس کا چاہے اور کھانے کو آ جائے. اس کی شرح کرو کیا مطلب یہی. وقالوا أولوها له يفقه. ان کو اس کو جائز کو واضح کر دو تاکہ اچھی سے بات سمجھ آئے. قال بعضهم إنه نائم. پھر وہی سوال جواب ہوا کہ بھائی وہ تو سو رہا ہے، ان کا کیا تفسیر کرو. دوسرے نے کہا کہ وہی بات کہی کہ دل نہیں جاگ رہا، دل نہیں سو رہا جاگ. إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار والجنة والدار. بات کیوں کہتے ہیں وہ جزمانی کہا نا جو گیا جنت کے مزے کھا، کیوں کہ گھر تو ہے جنت. والداعي محمد. بس اور بنانے والے اس کے اللہ میاں سمجھ گئے. اور انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی بھیجیا کہ آؤ دعوت ہے، وہ دائی بلانے والے حضور جو جنت کی طرف بلا رہے. جس نے حضور کا کہنا مان لیا وہ تو جنت میں چلا جا. ومن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. بس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا اتباع لوگوں میں فارق ہے. لوگوں جو نام ہے گویا جو ہے یہ جو ہے ایک دیوار ہے. جو کہنا ماننے گا وہ تو گویا مطیعوں میں ہوگا، اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ کے دسترخوان سے کھا لے گا، اللہ کا دسترخوان جنت کو بچرا. اور جو انکار کر دے گا سمجھ گئے تو یہ ہے جو سمجھ گئے یہ ہے فارغ. جس کو جو ان کا کہنا مانے گا وہ آ جائے گا، جو نہیں مانے گا. جی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ
قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. کچھ لوگ آئے اور جیسا شوق ہوا کرے بزرگوں کے حالات سننے کا، انہوں نے کہا حضور کا معمول بتاؤ، رات میں دن میں نماز کا، روزے کا، کھانے کا، پینے کا کیا تھا. جی. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. حضرت عائشہ نے فرما دیا، سمجھ گئے کہ بھائی جو ہے تشریف لاتے ہیں، کبھی 2-4 رکعت جو ہے سونے سے پہلے پڑھیں اور کبھی لیٹ جائیں اور اخیر سب میں آج سب میں اٹھ کے پڑھیں، اور یہ ہے دن کے دنوں میں جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ باتیں بھی کریں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، گھر کا کاروبار بھی کریں، ماں باہر بھی تشریف لے جائیں. انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ یہ تو ایسے ہی کمی سی ہے، ایسی کرنی چاہیے عبادت تو کہ بس آدمی نہ کھاوے نہ پیوے نہ کچھ کرے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، اس سے کہیں عبادت. انہوں نے لوگوں نے اس کو کم سمجھا. تقالوها، لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا، قلیل سمجھا، کیوں کہا کم ہے. آپس میں خیال کیا. جی. ہاں فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. کس کی بات ہے؟ جب حضرت عائشہ نے خبر دی نا حضور کے معمولات کی، جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ رات کو یوں کریں، دن کو یوں کریں، کھانے پینے جو ہے، تو انہیں ان لوگوں نے جو پوچھنے کے واسطے آئے تھے اس کو کچھ کم سمجھا. میرا لوگوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا. انہوں نے پوچھا تھا یہ کہا کہ کم ہے عبادت. جس کو میں نے کہا نا کہ عبادت دیا جائے بھائی، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیویوں سے صحبت کرنا بھی ہے، بیویوں سے ملنا بھی ہے، تو اس بات جو ہے یوں نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے جیسے میں نے کہا بھی کہ عبادت بھی ہونی چاہیے کہ رات بھر جو ہے کھڑا ہی رہے، بس قیام میں کرو، کیوں جا رکوع سجدے میں رہے، لیٹے ہی نہ. ایک نے کہا کہ بھائی یہ عبادت یہ ہے کہ وہ کبھی افطار کرتے نہیں، دے روزہ کبھی. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. یوں کہا لوگوں نے کہ بھائی ہمیں حضور کی اس میں کیا حضرت کرنی، اگر کم ہے تو ہم کیا حضرت کریں. ان وہ تو وہ ہیں کہ اس چیز کے متعلق جائیں نہ پتہ صلی اللہ علیہ کا ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ان کے تو اگلے پیچھے سے گناہ معاف ہے، ہم تو بھائی گنہگار ہیں، ہمیں تو عبادت یوں کرنی چاہیے. چلیے. وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. یوں کہنے لگا بھائی یوں نہیں. ایک نے تو انہوں نے عہد کیا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سونے کا نہیں، اور دوسرے نے عہد کیا اس بات کا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کرنے کا. وقال الاخر انا اصوم النهار ابدا ولا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا. اور تیسرے نے کہا کہ آج سے عہد کیا میں نے کہ کبھی بیوی کے پاس بھی نہ ہوں. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا بھائی تم لوگوں نے یہ کہا تھا، سمجھ گئے، یا تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہوگا اور یا وہی نے کہہ دیا ہوگا. میں نے ان سے خبر کرنے والے کیا کروں، اوپر سے بھی آوے، نیچے سے بھی آوے، اندر سے بھی آوے، کیا اما والله انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ. ہاں حضور نے فرمایا کہ بھائی تم لوگوں نے یوں کہا اور میری باتیں کم سمجھو. سمجھے؟ دیکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی انسانوں سے مجھ سے زیادہ ڈرنے والے تم نہیں ہے. اور ہے بات ہے، اور اللہ کے انسانوں کا شہر ہے کہ سامنے تقویٰ کرنے والا مجھ سے تم سے نہیں. میں کھاتا بھی ہوں، بیوی کے پاس جاتا بھی ہوں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور ہاں کے لیے ہمارے یہاں کہا کہ انہیں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. سنا کبھی میں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. آدمی یہ کہ اگر دونوں کو بھاگا چلا جائے اور کہیں ٹھوکر لے پھٹاک بھی ہوئی سمجھ گئے، اور جو سیدھا چیزیں چلتا رہا منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے، میں بھاگ کے چلنا نہ اکھڑ کے گرنا. چلیے. لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. کہ بھائی دیکھو میں تم سے زیادہ سب سے اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تم سب سے زیادہ تقویٰ بھی میں بھی ہے. سمجھ گئے، میرا اتباع کرو. سمجھ گئے، اور جو ہے اور میں کھاتا بھی ہوں، سمجھ گئے، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور بیویوں کے پاس جاتا بھی ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا پہلے سمجھ وہ میرا صحیح بھائی. میرا طریقہ جو ہے وہ تو اعتدال کا ہے.
متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فرخص فيه فتنزه عنه قوم. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی سمجھ گئے, اور اس میں جو ہے کچھ رخصت کی بات تھی, رخصت یعنی ایک تو عظیمت کا لائے پکی باتیں, اور ایک رخصت کا لائے اس میں کچھ رخصت تھی سمجھ گئے. ایک جگہ سے دوسرے قصے میں آیا, یہ وہی ممکن ہے یہ وہی ہو یعنی اور حدیث میں, اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے بیوی کو پیار کر دیا. ازواج مطہرات میں سے جب جو ہے جو سامنے آئی ہو اور تب یہ چہو ادھر کو ٹوٹا گیا تو ہو گیا تو باقی دفعہ آدمی جو ہے ویسی کر دے. لوگوں نے یوں کہا, لوگوں نے کہا بھائی یہ تو میرا گری بھی سی بات ہے, چل وقار کے خلاف ہے نہیں. ارے بھائی وہ کام کر رہی ہے یہ ہو رہا تو آپ نے جا کے چل لیا چل. یہ رخصت نا, رخصت کہتے ہیں, رخصت کہہ رہے ہیں ثنا رسول اللہ سے فرق سکی. حضور نے ایک بات کی اور اس بات میں رخصت کی, اور بات کی وہی پیار کرنے کی, اس میں رخصت ہوئی نہیں. اور بھائی کیوار بند ہو تو کوئی ادھر سے آوے نہ جاوے نہ, اب کھلے کیواروں آ رہے ہیں آپ نے چلتے چلتے کیا تو بیوی کو مگر نہ غیر کو نہیں, مگر یہ بھی تو ذرا کچھ ایسی بات ہے کہ کوئی دیکھ لے ادھر سے آتے ہوئے جی. فتنزہ عنہ قوم, لوگوں نے جو ہے اس کو ذرا یوں کا سمجھا گری ہوئی بات تو بھائی ایسا نہیں, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. فبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال. یوں کہا یہ بات پہنچی نا, مضمون وہی ہے جو پہلے حدیث ہے, وہ یہ کہ بھائی جو ہے جن باتوں کا جو ہے ضروری ہے میں بتا چکا ہوں, جس میں گنجائش ہے اس میں تنگی نہ کرو. سمجھ گئے, بیوی کو پیار کرنا جائز ہے نہیں, کھڑے جائز ہے, بس اب یہ جائز ہونے کو تو حضور ہی بتائیں گے. حضور کی تو اخبار فاٹ میں معلوم ہوگا کہ جن بچوں کے درمیان میں نے رخصت کی ہے اور میں رخصتیں کرتا ہوں ان کو رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے, یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جب یہ تو گری ہوئی بات ہے. چل فخطب فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله. بھائی لوگ جو ایسی باتوں سے ذرا اعتراض کرنا چاہیں جسے میں کروں, سمجھے. حالانکہ جب میں ایک کام کو کر رہا ہوں تو اس کے جو ہے عین حق ہونے کے درمیان میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے میں کیا تعامل ہو سکے. یہی ہے جن کے سونے کو عبادت فضیلت ہے عبادت پر, سنا, یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان. بس کامل مسلمان وہ ہیں جن کے سونے میں بھی وہ ثواب ہے جو ہماری نماز پڑھنے میں نہیں. اس بات سے وہ وہی بات جو دین کے واسطے کیا تھا, اللہ کے واسطے سونے, اللہ کے حق ادا کرنے کے واسطے, عبادت کا حق ادا کرنے کے واسطے سونے, اللہ کی مرضی سمجھ کے سونے. بس میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے اور بہت دفعہ کہ سنت کے معافی خانے میں جانا خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے افضل ہے. بالکل اس بات ہے کہ اصل جو دین جو ہے وہ تو اتباع ہے سید القونین کا, سمجھ گئے. بس جو انہوں نے کر دکھلایا وہ عین دین ہے, اور ہم اپنی طرف سے جو ہے کچھ گھر سے جو ہے کر لیں اور جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں. ایک آدمی ایسے بعد نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی عصر کے بعد نفلیں, دوسرے صحابی سے کہنے لگا کہ اللہ میاں مجھے نماز پہ بھی گناہ کرے گا. اگر نماز جو ہے وہ بھی ایسا ہے جس کے اوپر جب نام ہے دو تھپڑ مار کیوں پڑی. انہوں نے کہا نہیں, نماز پڑھنے نہیں کرنے کا, تیرے بے وقت پڑھنے پڑ چلے گا. عصر کے بعد میں نفلیں رکنا تو یہاں نماز پڑھ نہیں ہوا, بے وقت کرنے پر ہوا. بس یہی وہ کہیں کہ اتباع سنت کا کہ ہمارے حضرت شیخ الہند کا نام سنا, کوئی نام سنا؟ تم نے کہاں سن رہا ہو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدوں کا معمول وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنے کا تھا. حضرت شیخ الہند کا معمول 2 وطروں کے بعد, اور حدیث کے زمانے میں آیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے سوا کھڑے ہونے سے آدھا ہے.
سنو بیٹھ کے کسی نے کہا کہ حضرت بیٹھ کے نماز پڑھیں اور اس کا آدھا سواو پھر آدھا کیوں کھلیا؟ تو حضرت ہر شیخ نے سنا جواب یہ دیا کہ بھائی ہمیں تو آدھا ہی گوارا ہے، حضور نے کیا تھا، حضور نے کیا تھا، ہمیں تو آدھا ہی گوارا۔ بس محبت کی باتیں ہیں یہ، محبوب کے ٹائم جو ہوا کرے، جو محبت ہو جائے بس اس کی جو ہے ہر بات اچھی لگا کرے۔ جی ہے جی کراٹ نہ قال ما بال اقوام يتنزهون عن شيء يصنعه۔ وہی بات ہے نا، وہ اوپر سے چلی تو حضور نے ایک بات کی تھی، اس کو رخصت اختیار تھا، لوگوں نے اس کو تنزع کیا تو حضور نے خطبے میں اس کو ڈانٹا تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے تنزع کرتے ہیں، مگر ہلکا سمجھتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ میں مول صاحب تمہارا آدمی خط لینے کب پاس ہوگا؟ اچھا صبح کی نماز میں دوں بس 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 ابھی جو ہے انشاءاللہ ایک ضروری خط آیا ہوا شریم کا، وہ ہے یہاں یہ پوچھے کہ انہیں جو ہے مامو یامین میں اور شمیم میں آسان کس کو دینا؟ مامو یامین کو بس حکیم یامین کو دیں، شمیم کو نہ دیں۔ شمیم بہت خفا ہو اس بات کے اوپر کہ ڈاک کبھی یامین کے پاس آ گئے اور کبھی جو ہے شادی کے پاس آ گئے، شادی کے پاس تو بہت ہی دھیان لگے، مگر میں اس سے کہہ نہیں چکا کہ بغیر نام سے کہ بھائی مجھے جو ہے لوگ جو ہے خط دینے والے جو کہیں گے جو آپ مامو یامین کے پاس بھیجو یا شادی کے ہاتھ بھیجو، تمہارے دفتر میں جو رکھا جائے نا وہ ایسا ہو جیسے میرے دفتر میں پڑ گیا۔ مشہور لوگ ہیں، ڈاک میں دفتر میں رکھی جائے ان کے تو پھر وہ کئی دن تک رہ جاؤ۔ جی فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية۔ بس یہ کہتا ہے میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اللہ کا خوف مجھ میں تم سے زیادہ ہے۔ اگر یہ کوئی اچھی باتیں ہوتی تو میں ضرور کرتا ہوں، جب میں کر رہا ہوں تو یہ سمجھو کہ ان میں کچھ گنجائش ہے مجھے کرنا۔ جی متفق علیہ۔ وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم يعبرون النخل فقال ما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں۔ مکے میں تو درخت ہوتے نہیں، کھجوروں وجوروں کے پھل نہیں ہوتے اب تک بھی نہیں، حضور مدینے میں تشریف لائے۔ ان مدینے والوں کا دستور یہ تھا کہ یہ جو ہے اس کو کھجوروں کو پیون لگایا کرتے، پیون لگانے جانے سنا ہے۔ بس بہت سے درخت جو ہیں، بہت سے پھل جو ہیں وہ بغیر پیون کے درخت پھل ملاتے ہیں، اور پیون کے طریقے کئی ہیں، سمجھے؟ آموں میں بھی یہ بات اور لوکات میں زیادہ اور بہت سے ہیں، اور پیون کے طریقے بھی بہت ہیں، سمجھے؟ ان میں ایک تو نر ہو ایک مادہ ہو درختوں میں، تو پیون جو کہلاوے کہ وہ جو نر درخت ہو یہ باغ والے پہچانے کہ یہ نر ہے مادہ، تو وہ جو پیون جو کہلاوے کہ وہ جو نر قسم کے ہو نا، بس کبھی تو اس کی ٹہنی توڑ کر اور یہ جو مادہ ہو اس کے درخت میں لگا دیں، اس میں سے توڑ کر، اور کبھی جو ہے ایک رسی سے اس کو اس سے جوڑ دیں، سمجھ گئے؟ اور بعض کئی طریقے اس کے پیون کے بہت ہیں باغ والوں کے، اور بعض دفعہ ایسا کریں کہ جہاں جو ہے 2-3 مادہ کے درخت ہے اس کے بیچ میں ایک درخت جو ہے نر کا جما دے، اس کی ہوا سے پیون ہوتا رہے چاروں طرف بس۔ اور جب پیون نہیں لگایا جاتا تو پھر وہ پھل لاتا نہیں۔ یہ کھجوریں جو ہے یہ پیون کی بڑی عادی۔ ہاں ظاہر بات ہے کہ نان ویج بھی لونڈا ہوا کوئی۔ میں نے کہا نا کہ کئی طریقے ہیں اس کے، بہت بالکل بہت سے طریقے اس کے، سمجھ گئے؟ یوں کہیں کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کی خلقت جو ہے اس مٹی سے ہوئی تھی جو آدمی کی جس سے آدمی بنا، سنی یہ بات؟ ہاں یہ بہت مشہور ہے۔ اس کی خلقت جو ہے کھجور کے درخت کی
اس مٹی سے بچی ہوئی تھی جس سے آدمی شریف پیدا ہوئے. تو اس میں بہت سی حرکتیں آدمیوں جیسی ہیں, بہت سی چیزیں اس کے آدمیوں جیسی, ان میں ایک یہ بھی ہے. تو مگر اس سے میاں بیوی پیدا ملے نا, اس سے اولاد ہو جو تو اس کا بھی یہی ہے, اس سے پیور ملے گا اور ایسے. دیکھ اس کی بات یہ مشہور ہے بہت کہ یہ اس میں جتنا چاہے پانی آ جاؤ گردن تک, اور دیکھا بھی تجربہ کیا گردن تک, تو مگر 6 مہینے کھڑا رہے گا اس میں. لیکن جہاں پانی اس کے سر کے اوپر پایا جو بھی مر جاؤ آدمیوں کی طرف سے جو ہے کہ جہاں سر کے اوپر پانی پہنچا وہ ڈوب جا. اس کے جو ہے محنت سے قریب بہت سے درخت اب تو نہیں ہے کٹ کٹا گئے, تو مگر وہ پانی بہت ہوتا ہوا, بٹ وہاں جو ہے وہ پانی جو ہے 6 مہینے 4 مہینے تک پانی میں کھڑا رہا کچھ نہیں. لیکن جب پانی جو ہے اتنا ہو جائے گا کہ اس کے سر کے اوپر چلا جا بس یہی مر جائے گا وہ. اور بھی کئی چیزیں اسے چل وهم يبرون النخل فقال ما تصنعون حضور نے یہ کیا حرکت ہے. ارے بھائی میاں بیوی کوئی 10 میں ہوا کرے صحابہ تو اطاعت کے پوچھے تھے ہی وہ چھوڑ دیا, استاد درختی وہ پھلی نہ ہے. قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. آج حضور نہ یہ تو کچھ شگون کی بات معلوم ہو بری بھائی, اس کی ٹہنی سے ملاؤ, اس کی ٹہنی سے ملاؤ, ٹہنی سے کیا ہو بھائی. ہمارے دور کے زمانے میں تو کوئی کام بھی چلے وہاں تو ایک ٹہنی سے ٹہنی ملا دو, اس میں کیا کام چلے چل. فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له. حضور نے تعمیر کی. اس سال جو ہے کھجور کے جب بہت کم آئے, مرے مرے چھوٹے چھوٹے. حضور نے لوگوں نے کیا, حضور نے ماں تم آج موری دنیا کو اچھا بھائی کہ تو یہ دنیا میں چیزیں جو ہے حد جواب سب تم جس طرح کرتے ہو کرتے رہو. ہماری لائن کا یہ مسئلہ نہیں. فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه. بس حضور ماں کہ بھائی دیکھو میں آدمی ہوں, سمجھ گئے. اگر میں دین کی کوئی بات کہوں وہ تو وہی اللہ وحی ہوا, لیکن میں اگر جو دنیا داری کی باتوں میں کچھ کہوں اور اس کے درمیان میں تمہارے تجربے کے خلاف ہو, تمہارے معمول کے خلاف ہو, تو پھر اس کا یہ نہیں کہہ دیں کہ حضرت کی زبان سے نکل گیا تو ہو ہی کے رہے گا. چل فإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر رواه مسلم. چل اور جو میں اپنی بات اپنے خیال سے دنیا کی چیزوں میں کوئی بات کروں میں کرتے رہو تعبیر جیسے تم کیا کرتے تھے. جب اس سے نقصان ہوا تو اور وہی کی بات نہیں تھی کہ اللہ میں نے کہو کہ تعبیر نہ کرو. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم. بس کہہ جاؤ جیسے ایک پلین میں مثال تو پہلے دی مکان کی, یہ مثالیں جو دی جائے کہ یہ بات کو سمجھانے کے بعد صبح کے سمجھ گئے. تو یوں کہیں حضور میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آیا قوم کے پاس اور اس نے یوں کہا انا نذیر الیان کرو جی, انا نذیر الیان, اور اس نے کہا میں نذیر الیان ہوں. نذیر الیان کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ عرب کے درمیان میں پہلے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کوئی جو ہے بڑا سنگین واقعہ ہوا کرتا سمجھ گئے بالکل, تو آدمی جو لنگی باندھے ہوئے ہوتا اس کو وہاں سے کھول کر اور مادرزاد ننگا اور یوں پھیلایا کرتا. جب لوگ دیکھتے تھے اسے کہ ننگا ہو گیا اور چادر پھیلا رہا تو سب گھبرا جاتے تھے, کوئی آفت نہیں آئی سمجھا. ورنہ اس پہ بھی وقت ملا کہ گھر سے کوئی اور کپڑا اٹھا لے, کوئی مصیبت فوری آ گئی تو لنگی جو باندھی ہوتا تو حضور میری مثال نذیر اور الیان جیسی ہے سمجھ گئے کہ جو سخت خطرے کی چیز کے اوپر جو ہے لوگوں کو متنبع کرے. جی فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني. بس اب اس کے وجہ کہ نذیر اور الیان اگر جو ہے وہ ہوگا نا کوئی گھبراہٹ کے بعد کاٹ اب اگر وہ نذیر اور الیان یوں کہے کپڑا ہلا کے میں نے دیکھا یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا, تمہیں لوٹنے کے بعد تمہارے گاؤں کو وہ ہے تمہیں گئے لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے, خوب مانیں گے. اس واقعے کا بڑھ دستور کا ہی ہے سمجھ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے خبر دے رہا ہے ایسی مصیبت کی کہ سب گرفتار سمجھ گئے. تو میں بھی تمہارے نذیر و الیان ہوں سمجھ گئے. تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ جہنم آ رہی تمہارے اوپر
عذاب آنے کو ہے. وإني أنا النذير العريان فالنجاء بس اپنے آپ کو بچا لو اگر بچنا ہے. اور نہیں تو جاڑی جو ہے تھوڑی جگہ کے دنیا میں ہاتھ پاؤں پکڑ کے اور جہنم کے جو ہے گڑھے میں ڈال دیے جاؤ گے. فأطاعته طائفة من قومه بس اس کی بات کو بعضوں نے مان لیا, اسی نذیر اڑیان کی باتوں کو فادلجوا فانطلقوا على مهله. بس اور اس کے بعد مان کر اور اخیر سب میں چپکے سے جو ہے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چلے گئے. سنو گے وہ تو بچ گئے نہیں جب بھاگ گئے چپکے سے آدھی رات. اور بعضوں نے یوں کہا کہ بھائی یہ تو یہی بکا کرے یہ لشکر آ گیا ہمیں خبر بھی نہیں. اور وہ بس صبح لشکر میں آگے جو ہے ان کو بس دعویٰ بول گیا مر گئے. اسی طرح سے میں ہوں نذیر اڑیان ہوں, جہنم سے ڈرا رہا ہوں. اگر جو ہے کوئی ایمان لا کر جلدی سے اندھیرے میں جنت میں چلے جاؤ گے تو چلے جاؤ گے, اور نہیں تو صبح کا عذاب حاضر جا ہی جائے گا تمہارے کو. فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. بس ایک قوم نے تو اس کی بات مان لی اور وہ اندھیرے میں جو ہے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے, وہ تو بچ گئے. اور ایک آدمی کچھ قوم نے اس کی بات کو جھٹلایا, وہ پڑے مجھے سوتے رہے. صبح آ کے اس لشکر نے اور سب کو جو ہے تحس نحس کر کے لوٹ لاٹ کے لے گئے. اسی طرح میں نذیر اڑیان ہوں تمہارے واسطے. جی فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم وہ لشکر آیا اور صبح کو آ کر اور ان سب کو جو ہے اجتاح کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا. بس سب کو جڑ سے اکھاڑ دیا, سب کو مار دیا. تلواروں کو مار کے مردوں کو عورتوں کو جو ہے قیدی بنا کے لے گئے اور مار لوٹ کے لے گئے. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني. یہی مثال اس کی جو میرا کہنا مانے, جس نے نذیر اڑیان کا کہنا مانا اور جو ہے ایمان لیا گئے اور اپنے آپ کو بچا لے. اور اس شخص کہ جس نے نذیر اڑیان کی بات کو جھٹلایا, میری بات کو جھٹلا دے, سنو گے, اور نہ مانے جہنم میں جائے گا. ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق عليه. کوئی فصل ہے آس پاس نہیں. ہاں جی بالکل نہیں, ہمیں کیا چلا رہے مگر یوں بات سمجھ نہیں آتی. کیا 10 تربوز میں 1 گھنٹہ لگ جاؤ, پڑا لگ جاؤ, چھوڑ جاؤ.